بدکار ناول بائی ماہی راجپوت لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 3۔ وہ ایزی چیئر پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ حال میں مکمل تاریخی کا راج تھا جب کسی نے موبائل کی روشنی سے سوئچ بورڈ تلاش کرتے لائٹ آن کی۔ لائٹ آف رہنے دو علی، سالار کی بات پر مریحہ نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ کیوں؟ سالار نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ مجھے لگا علی ہے۔ بیٹھو بیٹا، سالار نے خود کو کمپوز کرتے کہا۔ کیا ملا آپ کو اتنے گناہ کر کے؟ مریحہ اس کے سامنے سراپا سوال بنی تھی۔ کیسے گناہ؟ سالار نے انجان بننے کی اداکاری کی۔ آپ واقعی اچھے اداکار ہیں بابا۔ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کون سا گناہ۔ ماما اور اپنی نامناسب پکچرز ابتہاج شاہ کو بھیجنے کا گناہ، ان دونوں میں شک کا بیج بونے کا گناہ، سامیہ آنٹی کی سچائی جانتے ہوئے بھی چھپانے کا گناہ، ماما کے ساتھ جو بھی مس ہیپ ہوئے اس کا ذمہ دار جان بوجھ کر ابتہاج شاہ کو ٹھہرانے کا گناہ، آپ ہی سے ان کے پاپا کو چھیننے اور پھر ان کو ڈرگز ایڈکٹ کرنے کا غلیظ گناہ۔ مریحہ درانی نے چیختے ہوئے سالار کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور اس ہال کی طرف بڑھتے آلین کے قدم وہیں تھم گئے۔ آلین کے پیچھے پیچھے ابھی ضابط شاہ بھی آیا تھا۔ اسے کل واپس جانا تھا۔ ان سب سے بھاگنا چاہتا تھا وہ۔ جانے سے پہلے اپنی آنی سے ملنے آیا تھا، مگر انکشافات نے اسے جھنجھوڑ کر دیا تو احتساب کا وقت آن پہنچا۔ سالار نے سوچتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور پھر چیئر سے اٹھتے ہوئے بولا، ہاں میں نے علی اور ابتہاج کو دور کرنے کی کوشش کی۔ میں نے زامیہ کے ساتھ مل کر ابتہاج کو علی کی نظروں میں گرانا چاہا۔ بار بار زامیہ نے ابتہاج کو بہکانے کی کوشش کی، اس کے بستر تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ابتہاج نے اسے منہ کے بل گرایا۔ اس نے زامیہ کو دھتکارا۔ زامیہ نے ہر ممکن کوشش کی اس کو قابو کرنے کی، مگر وہ علی کے ساتھ ریلیشن میں تھا۔ اس نے زامیہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے۔ میں نے ابتہاج کو اپنی اور علی کی تصویریں بھیج کر ایک آخری کوشش کی۔ میں جانتا تھا ابتہاج شاہ کردار کا چاہے جتنا پختہ کیوں نہ ہو، مگر وہ جذباتی اور جنونی مرد تھا۔ وہ کبھی بھی علی کو اپنے علاوہ کسی کی باہوں میں نہیں دیکھ سکے گا۔ مگر افسوس مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ میں بھول گیا تھا کہ اس رشتے کو رب نے جوڑا تھا۔ ابتہاج شاہ جتنا بھی جنونی اور جذباتی ہو، نکاح جیسے مضبوط رشتے میں بندھا تھا۔ اس نے علی پر اعتبار کر کے ان تصویروں کو جلا کر مجھے میرے قدم پیچھے موڑنے پر مجبور کر دیا۔ علی کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد ابتہاج اور اس کی طلاق نے مجھے شاکڈ کر دیا۔ شازیہ آپی نے مجھے بتایا کہ اماں سائیں نے علی اور ابتہاج کو ملنے نہیں دیا۔ اماں سائیں جانتی تھی کہ اگر یہ دونوں آمنے سامنے بات کرتے تو ایک دوسرے کو موقع دیتے۔ انہوں نے ان کی ملاقات ہی نہیں ہونے دی۔ میں نے انود کو اپنی سگی بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا۔ اس کی بیماری کے بعد وہ ابتہاج کے قریب ہوئی تو مجھے یہ بات چبھی۔ تبھی زاوی سائیں نے جب بتایا کہ ابتہاج نے علی کو کوٹھے پر بھیجا ہے، میں نے زاوی سائیں کے شک پر یقین کی مہر لگائی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ابتہاج شاہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں جب انود کے دل و دماغ سے ابتہاج کو نہ نکال سکا تو میں نے تھک ہار کر اسے نشہ دیا، مگر وہ اس نشے کی عادی ہو جائے گی، یہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ ہاں میں انود کا مجرم ہوں۔ ہاں میں نے ایک بے گناہ انسان پر بدکاری کی تہمت لگائی فقط اپنی محبت پانے کے لیے، مگر دیکھو نا میرو، میرے ہاتھ تو خالی ہیں۔ میں جیت کر بھی ہار گیا۔ آلین کے دل میں آج بھی وہ بڑی شان سے بستا ہے جو نفرت کا اعلان کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ خود سے جھوٹ بولتی ہے۔ اسے کبھی ابتہاج شاہ سے نفرت نہیں ہو سکتی۔ بھلا جن سے محبت کی جائے ان سے نفرت ممکن ہے؟ میرو میں واقعی ہار گیا ہوں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سالار درانی وہیں قریبی صوفے پر بیٹھا رونے لگا۔ میرا مان ٹوٹ گیا ہے۔ میرا غرور خاک میں مل گیا۔ میں جو چند روز پہلے بڑے غرور سے اسے کہہ کر آئی تھی کہ ساری دنیا آلین کے آنے کو دھوکہ دے سکتی ہے مگر سالار درانی نہیں، آج میرا وہ یقین چھن سے ٹوٹ گیا۔ میرا مان، میرا غرور سب بکھر گیا۔ سالار درانی کے قدموں کے نیچے سے گویا زمین کھسک گئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑتے آلین کی جانب دیکھا۔ علی، وہ اس سے پہلے کہ وہ علی کے قریب جاتا، آلین نے اس کی جانب ہاتھ کرتے اسے روکا۔ آلین نے نظر اٹھا کر سالار کی جانب دیکھا اور بولی، میں تمہیں چاہنے لگی تھی، تم سے محبت ہو گئی تھی مجھے سالار درانی، محبت کر بیٹھی تھی میں تم سے، مگر میں بھول گئی آلین کی آنی اور محبت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آلین کی آنی کو تو فقط دھوکہ ملا ہر رشتے سے، ہر انسان سے۔ میں جو سمجھتی تھی کہ مجھے ابتہاج نے دھوکہ دیا، مجھے استعمال کیا، میں کتنی غلط تھی، کتنی غلط تھی میں۔ مجھے تو ہر قدم پر اس انسان نے دھوکہ دیا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آلین کی آنی وہیں دروازے سے لگی بیٹھی رونے لگی۔ اس کے الفاظ سالار درانی کے دل کی دنیا تباہ کر چکے تھے۔ مریحہ کو لگا کہ اس کی ماں ابھی گھر نہیں آئے گی۔ وہ اپنے باپ سے سچ جاننا چاہتی تھی، مگر اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ یہ سچ اس کی ماں آلین کی آنی کی ہستی ہلا کر رکھ دے گا۔ آلین رو رہی تھی اپنے مان کے ٹوٹنے پر، یہاں ابتہاج شاہ سے بے بنیاد نفرت کرنے پر۔
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور ہر بار کی طرح اس ٹوٹی بکھری آلین کو سمیٹنے کے لیے میجر زاوی کا آگے بڑھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کے اس سفر میں ہم کسی نہ کسی کی کہانی میں ولن کا کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ میجر زاوی کو کردار تھا جو سب کی کہانی میں برا تھا، بے حس تھا، مگر ایک عورت کی زندگی کی کہانی میں وہ ہیرو تھا، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اس عورت کو قدم قدم پر سہارا دینے والا، اور وہ عورت آلین کیانی تھی۔ زاوی سائیں مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا زاوی سائیں، آلین نے زاوی کے سینے پر سر رکھے روتے ہوئے کہا۔ وہ اور کہاں جاتی، اس کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا نہ ہی کوئی سہارا، اس کے ماں باپ نے اپنے گھر کے دروازے اس پر بند کر رکھے تھے، ایسے میں آلین کے پاس ایک ہی واحد رشتہ تھا، بے لوث محبت کرنے والا، اس کا زاوی سائیں سالار نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں رکی۔ میں آج تک ایک گلٹ میں زندگی گزارتی رہی کہ میں نے تمہیں چھوڑ کر ابتحاد سے ریلیشن کیوں بنایا، تمہیں فریب کیوں دیا، مگر آج میرے دل سے یہ بوجھ بھی ہٹ گیا، میں نے ابتحاد شاہ کو اپنا اگر کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا، وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتا تھا مگر مجھ سے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، میں آج تک اسے اپنا مجرم سمجھتی رہی، میرا اصل مجرم تو میرا اپنا شوہر نکلا۔ علی پلیز میری بات سن لو۔ سالار نے آلین کو روکنے کی کوشش کی۔ نہیں سالار، زامیہ کے ساتھ ساتھ تم بھی میرے یقین کے قاتل ہو، آج سے تمہارا میرا ہر تعلق ختم۔ آلین یہ کہتے ہی سالار کو تنہا چھوڑ کر درانی ہاؤس سے چلی گئی۔ مریحہ نے انود کو سب کچھ بتایا، اسے سالار اور علی کے درمیان ہوئی اس بحث کا بتایا۔ انود اپنی ماں اور باپ کی بدقسمتی پر آنسو بہانے لگی۔ میرو پلیز بابا کا خیال رکھنا، ان سے کہنا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، میں ان کی اچھی بیٹی نہیں بن سکی۔ انود کی بات سن کر مریحہ نے اسے ٹوکتے کہا، ابھی بابا نے اتنا کچھ آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ ابھی بھی ان کے لیے مخلص ہیں۔ میرو بابا نے اپنی اچھی زندگی کے لیے اپنے فائدے کے لیے کچھ غلطیاں کی ہیں مگر ان کی غلطیوں کی وجہ سے میں ان کی اچھائیاں نہیں بھول سکتی۔ انود کی بات سن کر مریحہ کو حیرت ہوئی، اس نے سب کچھ سالار کے گوش گزار کیا۔ سالار کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ بکھری، وہ واقعی ابتحاد شاہ کی بیٹی تھی، سب سے منفرد۔ دوسری جانب انود ابتحاد شاہ کے پاس گئی اور اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ ابتحاد نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں بیچ لیا۔ آج صبح سے ابتحاد کی طبیعت خراب تھی، جس وجہ سے انود اسے عزائم کے ساتھ لے کر ہاسپٹل آئی تھی۔ ڈاکٹر نے انود کی طرف دیکھا اور پھر کسی کو کال کر کے اندر آنے کو کہا۔ کچھ دن پہلے ہی ابتحاد شاہ نے میڈیا میں انود کو اپنی لیگلی بیٹی ڈکلیئر کیا تھا، سب لوگ یہ بات جانتے تھے کہ آلین اور ابتحاد ایک دوسرے سے نکاح میں تھے۔ انود بیٹا، میں شاہ سائیں کی ڈاکٹر ہوں، کچھ دیر پہلے ہی ایک لیڈی ڈاکٹر وہاں آئی۔ ڈاکٹر، پاپا ٹھیک تو ہے نا؟ انود نے اس سے سوال کیا۔ انود بیٹا، شاہ سائیں کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہے، اب پلیز ان کو اسٹریس سے دور رکھو، ڈاکٹر نے انود کو الگ لے جاتے کہا۔ انود، شاہ سائیں پچھلے 2 سال سے کینسر سے لڑ رہے ہیں اور یہ بات میرے اور شاہ سائیں کے ڈاکٹر کے سوا کسی کو نہیں پتہ، مگر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شاہ سائیں کا خیال رکھ سکو، ان کو اسٹریس سے دور رکھو، وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں انود، آپ کو آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر نے عزائم کی طرف دیکھتے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر انود شاکڈ ہو گئی، درد سے اس کا سینہ چھلنی ہونے لگا۔ میں جانتا ہوں تم ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے دھتکار دو گی، مگر میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود کو کسی کے سامنے کمزور مت پڑنے دو، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ مجھے درد نہیں ہوتا انود، کیونکہ درد تو زندہ انسانوں کو ہوتا ہے نا، میں تو اس روز ہی مر گیا جس روز مجھے میری ہی محبت شادی ہال میں تنہا چھوڑ کر سالار کے ساتھ بھاگ گئی۔ محبوب سے وابستہ ہر چیز، ہر رشتے سے محبت ہوتی ہے، اور ابتحاد شاہ کو اپنی محبت کی واحد نشانی انود شاہ سے بے تحاشا محبت ہے۔ آنسو انسان کو کمزور بناتے ہیں انود، اگر کوئی فیصلہ لیا ہے تو اس فیصلے پر قائم رہنا سیکھو، یہ آنسو تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ تم خود پر غور کرو، تم کیا تھی انود؟ ہم جس چیز کو کھونے سے ڈرتے ہیں نا، جب وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو ہم بے خوف ہو جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی انود اب رشتے کو کھونے کے خوف سے اپنے آپ کو قید نہ کرے، اپنی خوشیوں کا گلا نہ گھونٹے، اپنے آپ کو اڑنے کے لیے بنی ہو۔ انود، اونچی اڑان بھرنا سیکھنا ہے تو سب کچھ کھو کر بھی خوش رہنے کا ہنر سیکھو۔ ایسی بہت سی ابتحاد کی گئی باتیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ وہ خود پر قابو پاتی آنسو صاف کرتی اس کے کمرے کی جانب بڑھی جہاں ابتحاد شاہ کو ٹرینکولائز کیا گیا تھا۔ پاپا نے اپنی بیماری کا کسی کو کیوں نہیں بتایا ڈاکٹر؟ انود نے ابتحاد کی جانب دیکھتے ڈاکٹر سے سوال کیا۔ شاہ سائیں اپنی ریٹائرمنٹ نہیں چاہتے تھے، وہ پچھلے 6 سال سے ایک مشن میں لگے ہوئے ہیں، جب وہاں سے کامیاب ہوں گے تو خود ہی ریزائن کر دیں گے، ڈاکٹر نے انود کی طرف دیکھتے کہا۔ انود، چاچو کا کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے، چاچو جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ انود، بس ان کو اسٹریس نہیں دینا، خوش رکھنا ہے، عزائم نے انود کو تسلی دیتے کہا۔
عزائم تھینک یو سو مچ، اگر تم نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ انود اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ ریلیکس انود، تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، عزائم نے اٹل لہجے میں کہا۔ انود اس دن ہاسپٹل ابتہاج کے ساتھ رہی۔ اسے جب ہوش آیا تو انود کو اپنے سینے پر سر رکھے سوئے دیکھ کر مسکرایا۔ شام کے قریب عزائم ان دونوں کو چھوڑنے آیا۔ وہ کافی دنوں سے شوٹنگ کے سلسلے میں لاہور گیا تھا۔ انود کی کال پر وہ کل رات ہی آیا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ اسے انجانا سا خوف لاحق ہے۔ عزائم سائیں۔ انود نے عزائم کو پکارا جو کہ واپسی کے لیے پر تول رہا تھا۔ جی زندگی، عزائم کے لہجے میں محبت اور عزت تھی جسے انود نے محسوس کیا۔ وہ عزائم کی طرف دیکھتے بولی، عزائم تھینکس فار ایوری تھنگ۔ انود نے عزائم کا ہاتھ تھامتے کہا۔ عزائم نے نامحسوس طریقے سے انود سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور وہاں سے چلا گیا۔ مسٹر ایروگنٹ۔ انود کے لب آہستہ سے ہلے اور وہ اندر کی جانب بڑھی۔ رات انود کی کچھ سوچتے ہوئے گزری۔ ہاں بولو سالار، کوئی کام تھا؟ ابتہاج ابھی آفس پہنچا تھا جہاں حسب معمول اس کے ملازم نے سالار کو روکا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو ابتہاج، سالار کی بات نے اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری کر دی۔ ٹٹ فور ٹیٹ، یہ دنیا ٹٹ فور ٹیٹ کے اصول پر چلتی ہے سالار۔ جو میں نے کیا وہی تم نے بھی کیا، بھول جاؤ سب۔ ہم دونوں نے ایک عورت کو پانے کے لیے دوست بن کر ایک دوسرے کو چیٹ کیا، ابتہاج نے کہا، مگر سالار نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، نہیں ابتہاج، چیٹ تم نے نہیں، میں نے کیا۔ تم نے میری منگیتر مجھ سے چھینی، میں نے تمہاری منکوہا۔ منگیتر اور منکوہا میں فرق ہوتا ہے، سالار نے شرمندگی سے کہا۔ سالار، مجھے افسوس اس بات کا نہیں تم نے مجھ سے آلی کو چھینا، دکھ تو اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے اس کی نظروں میں گرانے کے لیے مجھ پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ وہ عورت جسے ساری دنیا بدکار بولتی ہے سوائے ابتہاج شاہ کے، وہی عورت ابتہاج شاہ کو دلال بولتی ہے، فقط تمہارے جھوٹ کے سبب۔ ابتہاج نے سالار کو شرمندہ کرتے کہا۔ اور ہاں ایک اور بات، ابتہاج شاہ کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں کہ وہ کسی میرڈ عورت سے ایکسٹرا مارشل افیئر چلائے۔ تمہیں یہی لگا تھا نا کہ کہیں انود کی وجہ سے میں اور علی ایک نہ ہو جائیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے تم پر، خیر جاؤ یہاں سے، معاف کیا میں نے تمہیں۔ ابتہاج نے سالار سے کہتے اپنی پوچھتے اس کی جانب کرتے دیوار کو گھورنا شروع کر دیا۔ دوسری جانب آلین جو ابھی وہاں آئی تھی، دیوار سے لگی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ابتہاج تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے غلط کیا۔ آلین کو کھونے کے خوف سے میں نے وہ سب کیا کرتا۔ میں کرتا بھی کیا شاہ، میں نے غربت کے لمحوں میں بھی آلین کے منہ سے تمہارا نام سنا ہے۔ میرے ضبط کی اس سے بڑھ کر اور کیا حد ہوگی کہ میں اپنی بیوی کے بستر پر تو تھا مگر اس کے خیالوں میں تم تھے۔ سالار کی بات نے ابتہاج کو سخت کر دیا۔ یاد تو وہ بھی آلین کو کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ سوتے ہوئے، زامیہ کے پاس جا کر بھی اسے اس لمس کی، اس سکون کی تلاش ہوتی تھی جو اسے آلین کے پاس ملا تھا۔ سالار جو بھی ہے، تمہیں اپنی بیڈ روم لائف یوں پبلک کرنے تک کی تک نہیں بنتی۔ رہی بات معافی کی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ ابتہاج شاہ غلطیاں سدھارنا پسند کرتا ہے، نہ کہ مظلوم بن کر معافیاں مانگتا، دوسروں کے سامنے جھکتا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ سالار اس کی بات پر پیچھے مڑا اور سامنے ہی آلین کو دیکھ ساکت ہوا۔ مرد بھی کتنا کم ظرف ہوتا ہے، خود سو عورتوں کے ساتھ سو کر بھی پاکیزہ نفس رہتا ہے، اور عورت کی انجانے میں کی گئی ایک غلطی کو اس کی آخری سانسوں تک یاد کرواتا ہے۔ مجھے لگا تم باقی مردوں کی طرح نہیں ہو سالار، تم بدل گئے یا شروع سے ہی ایسے تھے۔ مجھے انسانوں کی پہچان نہیں ہے۔ تم نے آج اس مرد کے سامنے میرا راز عیاں کیا جس کے بستر پر میں سو چکی ہوں، جو میری بیٹی کا باپ ہے۔ تم نے مجھے برہنہ کر دیا سالار۔ یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی اور وہ دونوں مرد ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ انود عزائم کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی جب عزائم کی کسی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ عزائم شاہ کو اس کی ہنسی کی گونج پر مسکرایا۔ زندگی آپ جانتی ہو، آپ بہت بہادر لڑکی ہیں، عزائم شاہ نے گہری نظروں سے انود کی طرف دیکھتے کہا۔ انود کے اسنیکس کی طرف بڑھتے ہاتھ تھم گئے۔ میں بالکل بھی بہادر نہیں ہوں عزائم سائیں، انود نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ جب عزائم نے اس کی طرف دیکھتے کہا، آپ نے وہ عربی کہاوت سنی ہوگی، وہ ہنستی ہیں حالانکہ ان کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوتا ہے، یہی مضبوط ترین اور حسین ترین عورت کی نشانی ہوتی ہے۔ عزائم کے الفاظ نے انود کو ساخت کر دیا۔ کیا وہ بہادر بن گئی تھی؟ کیا اس کے پاپا کے ساتھ گزرے وقت نے اسے مضبوط بنا دیا تھا؟ شاید ہاں۔ آپ بہت پیاری باتیں کرتے ہیں عزائم سائیں، انود نے عزائم کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ مائی آنر۔ عزائم نے اپنے سینے پر مؤدب انداز میں ہاتھ رکھا۔ انود پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، ول یو میری می؟ آپ کی بار چونکنے کی باری عزائم شاہ کی تھی۔ وہ حیران ہوا اور بولا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہو زندگی؟ عزائم شاہ نے انود کی طرف دیکھتے کہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں،
کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ انوت نے التجائیہ انداز میں عزائم کو دیکھا۔ مگر آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ عزائم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں یہ شادی اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پاپا کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے پاپا کو ہر خوشی دینا چاہتی ہوں عزائم صاحب، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ مجھ سے ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز ہیں، میں ان کی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی بیسٹ چوائس نہیں ہے، کچھ ٹائم کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں، بعد میں آپ جب چاہیں مجھ سے نکاح ختم کر کے اپنی راہیں جدا کر سکتے ہیں، میں آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، انوت نے عزائم سے کہا۔ عزائم شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے انوت سے کہا، انوت کیا آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر سے غور کریں اپنے فیصلے پر، کیونکہ مجھے نہیں لگتا آپ اس مجبوری کے رشتے میں بند کر خوش رہ سکو گی۔ مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے انوت، عزائم صوفے سے اٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ میں نے سوچ کر ہی فیصلہ لیا ہے عزائم صاحب، مجھے کچھ ٹائم کے لیے اپنا ہاتھ سونپ دیں، جیسے ہی پاپا کو آپریشن کے لیے راضی کروں گی وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، میں آپ سے اپنی راہ الگ کر لوں گی سائیں، میرے لیے میرے پاپا کی خوشی اہم ہے، ان کو زندگی سے کبھی سکھ نہیں ملا، میں اب ان کو خوشی دینا چاہتی ہوں۔ انوت نے عزائم شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے کہا، جسے عزائم شاہ نے آگے بڑھتے تھام لیا۔ میں بہت جلد آپ کے گھر بارات لے کر آؤں گا زندگی، تب تک کے لیے خود کو میری امانت سمجھ کر اپنا خیال رکھیے گا۔ عزائم شاہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اس نے سائمہ کو سب کچھ بتایا، وہ ابتہاج کی بیماری اور انوت کی مجبوری کو اسکپ کرتا سائمہ کا گوش گزار سب کر چکا تھا۔ سائمہ شاہ نے اسی روز ابتہاج کو کال کر کے انوت کا رشتہ مانگا۔ ابتہاج نے علین اور سالار سے مشورہ لیا، اس نے آخری فیصلہ انوت پر چھوڑ رکھا تھا۔ انوت کی طرف سے رضامندی نے اسے مطمئن کر دیا۔ سالار جو کہ ابتہاج کو فیس کرنے سے گھبرا رہا تھا، انوت کی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں اس کی رائے لینے پر حیران ہوا۔ علین نے سالار کی موجودگی میں وہاں آنے سے انکار کیا تو سالار نے بڑی سہولت سے خود ہی نہ آنے کا فیصلہ لیا۔ دوسری جانب علین کے یعنی آج انوت کے سامنے بیٹھی اسے ایک بار پھر غور و فکر کرنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ انوت میری جان، ایک بار پھر سے سوچ لو، سوال تمہاری زندگی کا ہے، تمہاری خوشیوں کا ہے، علین نے روتے ہوئے کہا۔ انوت سے کہا، ماما میں فیصلہ لے چکی ہوں، مجھے عزائم شاہ کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، انوت نے اٹل فیصلہ لیتے کہا۔ جو فیصلے دل سے نہ کیے جائیں وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوتے ہیں انوت، علین نے اس کی طرف دیکھ کہا۔ فیصلے دل سے نہیں دماغ سے کیے جاتے ہیں، کیونکہ ماما دل تو کبھی بھی کہیں بھی ٹوٹ جاتے ہیں، انوت نے کسی غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکاتے کہا۔ ٹوٹے دل سے بڑھ کر خوفناک اور دردناک کچھ نہیں ہے انوت، علین نے بھی دیوار کی جانب دیکھتے کہا۔ اس کی نظروں کے حصار میں ابتہاج شاہ کی تصویر تھی۔ ہوتا ہے ماما، دوسروں کے دل کو دکھانا، یقین توڑنا، یہ زیادہ خوفناک ہے۔ نہیں انوت، وقت کے ساتھ دلوں کا دکھ تو کم ہو جاتا ہے، مگر ٹوٹا دل کبھی جوڑ نہیں سکتا۔ خیر، اگر عزائم شاہ کو اپنانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اپنے اس فیصلے پر قائم رہنا انوت، علین نے آگے بڑھتے اسے گلے لگایا۔ ماما، عزائم شاہ کو میں نے نہیں بلکہ اس نے مجھے اپنایا ہے، انوت کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ مریحہ دورانی دیوار سے ٹیک لگائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مریحہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ابتہاج کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابتہاج جو کہ بلو شلوار قمیض پر بلو ہی ویسٹ کوٹ پہنے چہرے پر روب و دبدبے کے ساتھ نہایت خوبرو لگ رہا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور ساتھ ہی موبائل میں کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا۔ مریحہ اسے دیکھتے ہی مسمرائز ہو گئی، پھر خود کو سنبھالتی اس کی طرف بڑھی۔ ابتہاج شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر موبائل کی طرف نظر دوڑائی۔ ریا، ڈونٹ اگین، ابتہاج نے وارننگ دیتے انداز میں مریحہ کو کہا۔ میرا یقین کریں، میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، بابا کی سچائی ایک نہ ایک دن سامنے آنی ہی تھی، ماما نے سب سن لیا، اس پہ میرا کیا قصور؟ مریحہ نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے کہا۔ مریحہ تم جانتی ہو تمہاری اس ایک بچگانہ حرکت سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے، میں پچھلے 6 سالوں سے علین کے اصل مجرم کو ڈھونڈ رہا ہوں اور تم سالار کا پنڈورا باکس کھول کر بیٹھ گئی ہو، یو ایڈیٹ، ابتہاج نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مریحہ نے تھوک نگلتے کہا، اصلی مجرم کا نام جانتے تو ہیں آپ، زامیا آنٹی اینڈ ان کے فادر۔ مریحہ کی بات سن کر ابتہاج نے اپنے جبڑے بیچ لیے۔ واو، نائس ڈسکوری، مجھے تو بالکل بھی نہیں پتہ تھا ان سب کے بارے میں، سی ایس ایس کے امتحان تو میں نے بغیر تیاری کے پاس کیا، پچھلے 20 سال سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں چنے بیچتا رہا ہوں میں، تم نے میری انفارمیشن میں اضافہ کر کے بہت عظیم کام کیا ہے، آخر کار ایک ذہین فتین سیاستدان ماں کی بیٹی ہو۔ مریحہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اب رو کیوں رہی ہو تم؟ ابتہاج نے مریحہ سے سوال کیا۔ آپ کو پتہ ہے سب لوگ مجھے بدکار عورت کی بیٹی کہتے ہیں، پہلی بار اپنی ماں کے لیے اتنے معزز الفاظ سنے ہیں۔ مریحہ کی بات سن کر ابتہاج نے غصے میں مٹھیاں بند کی۔
دیکھو ریا، اس سارے معاملے میں زامیہ اور اس کے باپ اکیلے نہیں ہیں، یہ ساری گیم کسی تیسرے کی کھیلی گئی ہے۔ میں اصل مجرم تک پہنچنا چاہتا ہوں، ورنہ زامیہ اور اس کے باپ کو کڑی سے کڑی سزا دینا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں پچھلے 6 سالوں سے حقائق جاننے کی کوشش میں ہوں، بس میری منزل قریب ہی ہے۔ ابتہاج شاہ نے یہ کہتے ہی مریحہ کی طرف سے پشت کر لی۔ مریحہ نے 1 سال پہلے ہی ابتہاج کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا۔ وہ ہیکنگ جانتی تھی، ابتہاج اسے اکاؤنٹ ہیکنگ کا کام دیتا تھا۔ ابتہاج شاہ نے 6 سال پہلے علین کے لگائے گئے الزامات کے بارے میں تحقیق شروع کی اور اسے زامیہ اور اس کے باپ کے کرتوتوں کا علم ہوا، مگر اصلی مجرم کوئی تیسرا تھا جسے ابتہاج شاہ منظر عام پر لانا چاہتا تھا، مگر اب اس نے اپنا لاہ عمل بدل دیا تھا۔ زامیہ، تم نے خرم کو ایکسپیل کیوں کروایا، اسٹوپڈ عورت؟ زامیہ شاہ ابھی شاہ حویلی کے پچھلے حصے میں آئی تھی جب وہ شخص اس پر گرجا۔ میرے بابا پچھلے 1 سال سے غائب ہیں اور تمہیں خرم کی پڑی ہے۔ بھولو مت، میں کسی بھی وقت تمہارا راز فاش کر سکتی ہوں، زامیہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے آگے بڑھتے اسے تمانچہ مارا۔ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو علین کے آنے کے ساتھ ہوا۔ وہ شخص خباثت سے ہنستا زامیہ کو وارن کرتا چلا گیا۔ زامیہ تو کانپ اٹھی۔ یہ منظر ایک تاریک کوٹری کا ہے جہاں گھپ اندھیرے کا راج تھا۔ دیکھو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، زامیہ شاہ چیخ رہی تھی۔ اسے 2 لوگ اس کوٹری میں پھینک کر گئے تھے۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو، ابتہاج شاہ کی بیوی ہوں میں، وہ اکڑ و غرور سے بول رہی تھی جب ایک لڑکی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ زامیہ فرش پر پڑی بوریوں پر جا گری۔ آئی بڑی شاہ سائی کی بیوی بننے کا دعویٰ کرنے والی۔ اس لڑکی نے زامیہ کے گھٹنے پر اپنی اونچی ہیل والا شوز رکھا اور زامیہ کی تھوڑی سی سے زور سے پکڑا۔ گندی بدکار عورت! اس لڑکی کے الفاظ سے زامیہ کو جھنجھوڑ دیا۔ 2 دن زامیہ بھوکی پیاسی اس کوٹری میں چیختی رہی اور ان سب کو غلیظ گالیاں بکتی رہی۔ وہ آج پھر اس لڑکی کے آنے پر طیش میں آئی۔ ایک بار مجھے یہاں سے نکلنے دو، تمہیں بازار حسن کی زینت نہ بنایا تو زامیہ شاہ نام نہیں میرا۔ اس لڑکی نے غصے میں آگے بڑھتے پاس پڑی لکڑی کا ڈنڈا اٹھا کر زامیہ کو مارا۔ جب دوسری لڑکی نے اسے آگے بڑھتے روکا، ابرش، چھوڑ دو اسے، وہ خود آ کر دیکھ لیں گے۔ ابرش ملک زامیہ شاہ پر تھوکتی وہاں سے چلی گئی۔ ابرش ملک اس ملک کی مشہور ایکٹریس تھی اور ابتہاج شاہ کے ملازم کی بیٹی جسے زامیہ شاہ نے قتل کروایا تھا کیونکہ وہ اس کا راز جان گیا تھا۔ ابرش ملک کے 2 مقاصد تھے، زامیہ شاہ کو کتے کی موت مارنا اور میجر ضابق حیدر سے شادی کرنا۔ وہ میجر ضابق حیدر کے عشق میں بری طرح مبتلا تھی۔ اس نے باہر آتے اپنے خوبصورت ہونٹوں سے سگریٹ سلگائی۔ کل کی نیوز پیپر میں میرا اور میجر صاحب کا افیئر چھپوا دو۔ اپنے پیچھے کھڑے شخص کو بنا دیکھے وہ مخاطب ہوئی۔ وہ شخص حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو خود اپنی ہی بدنامی کروانے پر تلی ہوئی تھی۔ ابرش، یہ سب کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اس نے پوچھا۔ میجر ضابق حیدر شاہ ملے گا۔ زاوی سائی مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ علین اس دن کے بعد سے ضابق کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی۔ وہ دونوں ڈنر کرنے میں مصروف تھے جب اس کو فون پر شازیہ بیگم نے التفات کی پریگنینسی کی خبر دی۔ یہ سنتے ہی میجر ضابق کے گلے میں نوالا پھنسا۔ اس کو علین نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ میجر ضابق نے کال کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر کمال کا ضبط تھا۔ علین نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ میجر ضابق نے غصے سے مٹھیاں بھیج دیں۔ وہ تیش کی عالم میں اٹھا جب علین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ آنے مت روکے میرا ہاتھ، اس نے علین سے کہا۔ زاوی سائیں، اس سے پیار سے پوچھو تو محبت کرتی ہو اس سے تو اسے اپنے ساتھ کا یقین دلاؤ، علین نے میجر ضابق کو کہا۔ اس کی بات پر ضابق تنزیہ مسکرایا۔ محبت تو مجھے انود سے ہوئی ہے آنی، میرے اس بدلے کی آگ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ میں نے اس روز بڑے غرور سے کہا تھا کہ التفات پاک دامن ہے، اپنے آپ کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھنے والی، مگر دیکھیں آنی، وہی التفات کتنی بدکار نکلی۔ آنی، میں اس بدکار لڑکی کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہوں گا۔ میجر ضابق یہ کہتے ہی علین سے ہاتھ چھڑاتا وہاں سے چلا گیا۔ علین کی آنی کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ دل ہی دل میں خیریت کی دعائیں کرنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی شاہ حویلی پہنچی تھی۔ ابتہاج شاہ بھی ابھی شاہ حویلی آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اماں سائی مخاطب ہوئیں۔ آ گئی یاد گھر کی، کچھ معلوم بھی ہے؟ تمہاری بیوی کتنے دن سے غائب ہے؟ اماں سائی کی بات سن کر ابتہاج نے بنا چونکے کہا، گئی ہوگی لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے، آخر کار پردہ دار اور نیک خاتون جو ہے، ابتہاج نے طنز کرتے کہا۔ اماں سائی اس کی بات پر نظریں چرا گئیں۔ التفات شاہ، میجر ضابق غصے سے چلا رہا تھا۔ ابتہاج شاہ جو ابھی انود کے نکاح کا کارڈ دینے آیا تھا، ضابق کے غصے پر پریشان ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ باہر نکلو گھٹیا لڑکی۔ التفات جو کمرے سے باہر نکلی ضابق کی طرف بڑھی، مگر ضابق نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا۔ التفات اس سے پہلے گرتی۔ ابتہاج نے اسے آگے بڑھ کر تھام لیا۔
تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ابتہاج نے آگے بڑھتے ایک مکہ اس کے منہ پر مارا۔ چاچو آپ آگے سے ہٹ جائیں، میرا اور اس گھٹیا لڑکی کا معاملہ ہے، زاوق غصے سے چلایا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اب اگر تم نے میری بیٹی کے بارے میں بکواس کی، ابتہاج نے زاوق کا گلا دباتے کہا۔ آلین نے آگے بڑھتے زاوق کو چھڑوایا۔ آلی اس اپنے لاڈلے کو لے کر جاؤ یہاں سے ورنہ میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا، ابتہاج نے آلین کو کہا۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ حیدر شاہ چلائے جب زاوق سے خفا ہوا۔ تماشا میں نے نہیں، اس دو ٹکرے کی لڑکی نے لگایا ہے، پوچھے اس سے کس کا گناہ میرے سر تھوپ رہی ہے؟ میں نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا اس لیے تو یہ کس کا غلیظ خون میرے متھے لگا رہی ہے؟ زاوق کی بات سن کر سب کو سانپ سونگ گیا۔ ابتہاج نے اپنی بیٹی کے جھکے سر کی جانب دیکھا۔ تم کب سے پریگننٹ ہو؟ شازیہ بیگم نے یہ الفاظ سوال التفات سے کیا۔ شادی سے پہلے کی، التفات نے سر جھکائے جواب دیا۔ اماں صحیح کو لگا کہ وقت نے ان کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا ہو۔ آلین کے آنے کی جائز اولاد کو انہوں نے بدکار بولا تھا، آج ان کی اپنی لاڈلی پوتی بدکار نکلی۔ میجر زاوق حیدر نے تالیاں بجانا شروع کی۔ واو امیزنگ، مطلب میجر زاوق حیدر شاہ پچھلے 1 ماہ سے تمہارے ساتھ ناجائز رشتے سے رہ رہا ہوں، میرا اور اس کا رشتہ حلال ہے ہی نہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ زاوق حیدر شاہ نے زاوق کو ٹوکا۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے، پریگننٹ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح کریں جس کے ساتھ یہ زنا کرتی رہی ہے، کیونکہ میجر زاوق حیدر نہ تو اس ناجائز رشتے میں رہے گا نہ اس زنا کی پیداوار کو اپنا نام دے گا۔ اس نے شاہ حویلی والوں کی جانب دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، کنگریچولیشنز ایوری ون، کنگریچولیشنز۔ اصل بدکار دنیا کے سامنے آ گئے اور ایک دوسرے کو فیس کرنے کی ہمت نہیں ان میں۔ میجر زاوق یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ آلین اپنے قدم گھسیٹتے دروازے کی جانب مڑی جب اماں صاحب نے التفات کو تھپڑ مارتے اسے گھر سے نکالنے کا حکم دیا۔ آلین کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جب اس کے بابا نے اسے گھر سے نکالا۔ اس التفات کی قسمت پر رونا آیا۔ التفات اپنا بیگ لے کر آؤ، تم اپنے باپ کے گھر رہو گی، ابتہاج شاہ کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ التفات حیرت سے اپنے باپ کو ابتہاج کو دیکھ رہی تھی۔ تم میری بیٹی ہو التفات، اولاد چاہے کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو، ماں باپ اپنی اولاد کو اس ظالم دنیا کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ابتہاج کے ان الفاظ پر آلین نے فخر سے اس کی جانب دیکھا۔ ابتہاج شاہ التفات کو لے کر گھر پہنچا، غم و غصے کی کیفیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے آلین کا نمبر ملایا۔ آلین جو کہ گھر جا رہی تھی، ان نون نمبر سے کال آنے پر حیران ہوئی، پھر اس نے کال ریسیو کرتے کان فون سے لگایا۔ علی ابتہاج شاہ ہیئر، ابتہاج کی گمبھیر آواز اسپیکر سے گونجی۔ آلین کا دل بڑی تیزی رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ کتنے سال ہو چکے تھے اس نے اسے علی کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ آج اس پکار میں وہی بے پناہ محبت تھی جو آلین کے لیے ہوا کرتی تھی۔ شاہ، آلین نے فقط اتنا ہی کہا جب وہ بولا، گھر آ سکتی ہو؟ آلین جو کہ سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اس انوکھی فرمائش پر گھبرائی، پھر کچھ سوچتے ہوئے آنے کی حامی بھری۔ آدھے گھنٹے بعد آلین اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ بغور ابتہاج کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں کمال کا ضبط تھا۔ آلی کیا تم التفات سے سچ معلوم کر سکتی ہو؟ یہ سب کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ میں جانتا ہوں یہ فرض زامیہ کا ہے، اپنی بیٹی کو مینٹلی اینڈ ایموشنلی سپورٹ کرنا، بٹ بدقسمتی سے التفات کو اس حال تک پہنچانے والی ہی اس کی ماں ہے۔ ابتہاج بولتے بولتے سر تاہمے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ آلین اسے ایک ٹرانس کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ ابتہاج کی بدلتی حالت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ آلین بے اختیاری میں اس کے گلے لگی تو ابتہاج شاہ جو کہ شدید درد میں مبتلا تھا، ایک سکون کی لہر اس کے اندر جاگی۔ وہ آلین کے کندھے پر سر رکھے رونے لگا۔ اس کے رونے میں ایک شدت تھی۔ شاہ سائیں سنبھالے خود کو، آلین نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ علی میں ایک اچھا شوہر نہیں بن سکا، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی علی، میں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا، میں اچھا باپ بھی نہیں بن سکا، میری دونوں بیٹیوں کے دل کی دنیا تباہ ہونے کا ذمہ دار ہوں میں۔ یکدم وہ علی کے ہاتھ تھام کر اپنے چہرے پر زور زور سے مارنے لگا۔ علی اس سے اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ علی میں تمہاری معافی کے قابل نہیں، تم مجھے جو چاہو سزا دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں، میں تمہارا مجرم ہوں علی، پلیز مجھے سزا دو۔ محبت کا مجرم اپنی سزا کے لیے خود کو پیش کر رہا ہے علی، میری گناہوں کی سزا میری بیٹیوں کو مل رہی ہے۔ وہ یوں ہی تھپڑ مار رہا تھا، علی بھی رو رہی تھی۔ اس نے بامشکل اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ابتہاج کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہ سائیں بس کر دیں، اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں، ہماری بیٹیوں کا نصیب ایسا ہی بنا تھا۔ میرا یقین کریں، میں نے التفات کو اس تباہی کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ شاہ سائیں آپ کو دونوں بیٹیاں میرے لیے عزیز تر تھیں۔ ہم ہار گئے شاہ سائیں، ہم اپنی بیٹیوں کے نصیب سے ہار گئے۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔
اس کنگڈم کا اکلوتا بادشاہ اپنے دل کی ملکہ کے سامنے رو رہا تھا۔ وہ جائز ناجائز رشتے سے یکسر بالا تر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنا درد بانٹ رہے تھے۔ انود اور التفات ابتہاج شاہ کو اس طرح روتے دیکھ دنگ رہ گئی۔ ایک مرد چاہے جتنا ہی چٹانوں سا مضبوط حوصلہ رکھتا ہو، چاہے جتنا ہی طاقتور ہو، اپنی اولاد بالخصوص اپنی بیٹیوں کے سامنے ہار جاتا ہے، اور ابتہاج شاہ اپنی بیٹیوں کے نصیب سے ہار گیا تھا۔ اسے اس کی بیٹیوں کے غلط فیصلوں نے منہ کے بل گرایا تھا۔ اگلی صبح شاہ حویلی کے لیے ایک اور قیامت لے کر آئی۔ یہ لوگوں کو نیکی بدی کے ترازو میں تولنے والے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے اونچے تبلیغ طبقے والے آج منہ کے بل گرے تھے۔ ان کی حقیقتیں کھل کر سامنے آ رہی تھیں۔ وہ خود ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ حیدر شاہ کے پرانے اسکینڈل منظر عام پر آ چکے تھے۔ سب سے بڑھ کر میجر ذاوق حیدر شاہ کا ابرش ملک سے ریلیشن اخباروں کی زینت بن چکا تھا۔ حیدر شاہ کے ہیرا منڈی جانے کی آنے جانے کی ویڈیوز نیوز چینل پر چلائی جا رہی تھیں۔ اماں سائی کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ ابتہاج شاہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر بیٹھا حیدر شاہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے میں مصروف تھا۔ شاہ سائیں، کچھ کرو، ان نیوز چینلز کو بند کرواؤ۔ حیدر شاہ نے ابتہاج سے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں کرواؤں؟ ابتہاج نے ان کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ کیونکہ تم اس شہر کے بادشاہ ہو۔ یہاں پر فقط تمہارا راج ہے۔ تمہارے ایک اشارے پر یہ سارے صحافی تلوے چاٹنے کو پہنچیں گے۔ حیدر شاہ کے بجائے اماں سائی نے جواب دیا۔ ان کے لہجے کے غرور و تکبر نے ابتہاج کو غصہ دلایا۔ یہی چیز، بس یہی چیز اماں سائیں جو آپ کو لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ آپ کا یہ تکبر آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ابھی تو آغاز ہوا ہے اماں سائیں، ابھی آگے آ کے دیکھنا شاہ حویلی والوں کی بنیادیں کیسے ہلتی ہیں۔ آپ کو علین اس لیے پسند نہیں تھی کیونکہ وہ آپ کے خاندان کی نہیں تھی۔ آپ کو لگا آپ کی روایات کو توڑے گی۔ اماں سائیں، قدرت کا انصاف دیکھو، آپ کی حویلی کی بنیادیں آپ کی حویلی کے وارثوں نے ہی ہلائی ہیں۔ اس حویلی کا ہر فرد بشمول ابتہاج شاہ کے بدکار ہے۔ اماں سائیں، یہ دنیا دیکھے کہ آپ کی حویلی اور اس کے مکینوں کے کرتوت۔ چلتا ہوں، خدا آپ کو اپنے قہر سے بچائے رکھے۔ ابتہاج شاہ یہ کہتے ہی بڑے کروفر سے وہاں سے باہر نکلا۔ اماں سائیں حیرت کی تصویر بنی سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کا بیٹا انہیں آئینہ دکھا کر گیا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچتے ابتہاج شاہ نے مڑ کر دیکھا اور بولا، اگلے ہفتے میری بیٹی انود شاہ کا نکاح ہے واصف شاہ کے بیٹے عزائم واثق شاہ سے۔ آپ سب ضرور آئیے گا۔ وہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے اماں سائیں نے حیدر شاہ کو خوب ذلیل کیا۔ اس حرکت کی وضاحت پیش کریں گے آپ ذاوق سائیں؟ ذاوق شاہ جو کہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا، علین نے اس کے سامنے ٹیبل پر نیوز پیپر پھینک کے جس نے اسے اٹھا کر پڑھا۔ سامنے ہی حیدر شاہ کے ساتھ ساتھ ذاوق حیدر شاہ کے اسکینڈل کو ہیڈ لائٹ کیا گیا تھا۔ ذاوق نے علین کی طرف دیکھا جو غصے سے گھور رہی تھی۔ یہ سچ ہے آنی، میرا ابرش ملک سے افیئر چل رہا ہے، بٹ ٹرسٹ می آنی، میں اپنے لیمٹس اچھے سے جانتا ہوں۔ شی واز جسٹ ٹائم پاس اینڈ نتھنگ ایلس، ٹرسٹ می۔ میجر ذاوق کی بات سن کر علین کے دل کو دھچکا لگا۔ اس نے ذاوق کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور بولی، لڑکیوں کو ٹائم پاس سمجھنے والے مرد منہ کے بل گرتے ہیں ذاوق سائیں۔ یہ حرکتیں آپ کی پرسنالٹی، آپ کی پوسٹ، آپ کے پروفیشن پر سوٹ نہیں کرتی ہیں۔ آپ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لیں گے، اسے اپنی عزت بنائیں گے، از دیٹ کلیئر؟ علین نے اپنی بات پر زور دیتے کہا۔ نو۔ ذاوق نے یک لفظی جواب دیا۔ علین نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا انکار سن کر وہاں سے جانے لگی۔ ذاوق کے الفاظ نے اس کے قدم روک لیے۔ اگر ابرش ملک سے شادی کر کے مجھے میری آنی سے معافی مل سکتی ہے تو میرے لیے ایک گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ علین کی آنی نے ذاوق کی طرف دیکھتے کہا۔ تمہاری آنی نے تمہیں معاف کیا زائیں۔ علین نے ذاوق کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بھاگتا اس سے لپٹا۔ مائی لٹل بوائے، مائی پاور، علی محبت سے بولی۔ یو آر مائی ورلڈ آنی۔ ذاوق نے اس کی پیشانی پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ دنیا میں مرد و عورت کی محبت کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہوتا مگر وہ مضبوط ترین اور پاک رشتے ہوتے ہیں۔ میجر ذاوق اور علین کے رشتے میں بھی پاکیزگی تھی۔ وہ سگے ماں بیٹا نہیں تھے مگر ان کا رشتہ سگوں سے بھی بڑھ کر اور مضبوط تھا۔ علین ذاوق کے ساتھ ابرش ملک کی اپارٹمنٹ گئی تھی۔ ابرش ملک نے ان کو خوب پروٹوکول دیا۔ اس کا کوئی سگا رشتہ نہیں تھا، ابتہاج شاہ ہی اس کا گارجین تھا۔ شاہ سائیں تو کسی صورت اس رشتے کو نہیں مانیں گے ذاوق، علین نے ذاوق کی طرف دیکھتے پریشانی سے کہا، اور میں شاہ سائیں کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ ابرش نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، میرے نصیب میں شاہ سائیں کا داماد بننا ہی لکھا تھا۔ ذاوق نے کان کھجاتے کہا، پھر مزید گویا ہوا، بہت بری قسمت پائی ہے ذاوق سائیں۔ اس کی منمناہٹ علی نے سن لی تھی۔ علی کا کہا گونجا۔ اس نے ذاوق کے کان پکڑتے کہا، سیریسلی ذاوق سائیں، اب اس قسمت کو قبول تو کرنا پڑے گا آپ کو۔
आलीन ने कहा, मानना पड़ेगा, शाह साईं को इस उम्र में भी अगले बंदे के चक्के छुड़ाने की सलाहियत रखते हैं। अब्रिश की बात सुन दोनों इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। अब्रिश के लहजे में इब्तिहाज के लिए इज़्ज़त और फ़ख्र था। दूसरी जानिब जावी के लिए चैलेंज था कि बनकर दिखाओ शाह साईं जैसा। क्यों ना हम निकाह कर लेते, बाद में जब हालात ठीक होंगे तो इस निकाह को हम पब्लिक कर देंगे। जाविक ने मशवरा दिया। आलिन को जाविक का मशवरा पसंद आया और इसने बाद में इब्तिहाज को मनाने का सोचते इन दोनों का निकाह पढ़वाया। निकाह के लिए वली की इजाज़त दरकार होती है, मगर क्योंकि अब्रिश खुद बालिग थे और अक्लमंद भी, इसकी इजाज़त से इसका निकाह हो गया। निकाह के बाद मेजर जाविक इससे मिले बगैर चला गया। ना कोई मोहब्बत का दावा, ना ही उम्र भर साथ निभाने की कसम। कहा तो बस इतना कि ये शादी अपनी आने के लिए कर रहा हूँ। अब्रिश मलिक को तो इस घमंडी शाह से मोहब्बत थी। इसे इसका यह अंदाज़ इतना भाया कि वो इसके इश्क में किसी शम्मा की मानिंद जलने को तैयार थी। निकाह कर लिया है, आपको तस्खीर भी कर लूँगी मेजर साहब। अब्रिश की बात ने मेजर जावी के कदम रोके। एक मुस्कुराहट मेजर जावी के लबों पर बिखरी। देख लेते हैं कितना दम है आपकी मोहब्बत में अब्रिश मलिक। मेजर जाविक ने आगे बढ़ते इसके लबों पर अंगूठा फेरते कहा, मिसेस अब्रिश जाविक शाह नाम है हमारा। जो मोहब्बत को आजमाते हैं ना मेजर साहब, मोहब्बत इन्हें मुंह के बल गिराती है। सो डोंट चैलेंज मी एंड नेवर अंडर एस्टिमेट माई फीलिंग्स। अब्रिश ने जावी के गाल पर लब रखते कहा। मेजर जाविक तो एक ट्रांस की कैफियत में इसे देखने लगा। इसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। बिलाखिर मेजर जाविक हैदर शाह अब्रिश को धक्का देते वहाँ से चला गया। जामिया शाह का दिन रात चीखते गुजरते। वो मदद के लिए चिल्लाती, उफ़ ये औरत इतना चिल्लाती क्यों है, दिल चाहता है एक ही बार में इसका काम तमाम कर दूँ। शाहज़ाई ने इसे ज़िंदा रख कर क्या करना है? अब्रिश मलिक उकताते लहजे में बोली। सिगरेट इसके खूबसूरत होंठों से लगा था। मरीहा ने इसकी तरफ देखा और फिर मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। मैं बहुत मुश्किल से इस औरत की बकबक सुनती हूँ। मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इस औरत से नफ़रत है। खैर मानना पड़ेगा, इसकी किस्मत को शाहज़ाई के सबसे करीब थी औरत। मरीहा ने दुखी लहजे में कहा, सीरियसली रिया, कर दी ना तुमने इमेच्योर बात। यह औरत भले ही शाहज़ाई के जिस्म को तस्ख़ीर करके इनकी बेटी की माँ के रुतबे को पहुँच गई, मगर शाहज़ाई के दिल से कोसों दूर है। खुशकिस्मत तो वो औरत होती है जो मर्द के बिस्तर के साथ साथ इसके दिल पर भी राज करती हो। और जामिया शाह जैसी औरत शाहज़ाई की मिस्ट्रेस से भी बदतर हैसियत रखती है। इनके दिल में भी, इनकी ज़िंदगी में भी अब्रिश के लहजे में करवाहट घुली थी, जिसे मरीहा ने महसूस किया। वेल, तुम्हारा मिस्टर ठरकी असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है। डू यू नो इट? अब्रिश ने रिया से पूछा। मेरी ज़िंदगी में इन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं जो मेरी माँ के किरदार पर उंगली उठाएं। मरीहा ने सर्द लहजे में कहा, तुम इसे एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ कर चुकी थी रिया। अब्रिश ने इसे बावर कराते कहा, मैं इसे रिजेक्ट कर चुकी हूँ अब्रिश। शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि दो ख़ानदानों को जोड़ती है। मैं शाह हवेली और दुरानी हाउस के मकीनों को जोड़ना चाहती थी। अपनी पप्पो के लिए इनके मेके के दरवाजे खोलना चाहती थी, मगर इसकी कीमत अगर मुझे मेरी माँ को बेइज्जत करके, इनके किरदार को बेमौल करके चुकानी पड़ती है तो फिर लानत है इन रिश्तों पर, इस मोहब्बत पर। मरीहा ये कहते ही वहाँ से चली गई। जामिया शाह को एक लड़की खाना देने आई। इसने खाने की प्लेट पकड़े नदीदों की तरह खाना शुरू किया। इस लड़की ने इसे तासुब से देखा। जामिया की अकड़ अभी भी वैसी ही थी। इसे यकीन था कि इब्तिहाज इसे ढूंढ लेगा। वो प्लेट पर झुकी खाना खा रही थी जब किसी के कदमों की आहट महसूस करते इसने सर उठाया। सामने ही इब्तिहाज शाह को देख वो खुश हो गई। हाउ आर यू डियर वाइफ? इब्तिहाज शाह ने एक चेयर पर बैठते जामिया की थोड़ी सी इससे पकड़े सवाल किया। शाह साईं। इससे पहले कि जामिया इसके गले लगती, इब्तिहाज ने एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। बहुत जहर लगती हो तुम जब मुझे मेरे साथ चिपकने की कोशिश करती हो। अब्रिश, इस औरत की हर रोज़ खूब खातिरदारी करना, इसे इतना मारना कि ये बेहाल हो जाए, ये मौत की दुआएं करे, इसको पल पल तड़पता सिसकता हुआ देखना चाहता हूँ मैं। इब्तिहाज ने जहरखंद लहजे में कहा। शाह साईं, ये सब क्यों कह रहे हैं? जामिया ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। अब्रिश। इब्तिहाज ने अब्रिश को इशारा किया, जिसे समझते वो वहाँ से चली गई। इब्तिहाज ने अपने लबों से सिगरेट सुलगाया और वह जलती हुई सिगरेट जामिया के चेहरे और गर्दन पर दागना शुरू की। दर्द के मारे जामिया की चीखें निकलने लगी। जामिया, तुमने मेरी बेटी का स्कैंडल बनवाया। तुमने मेरी अनूद को बदनाम करने की कोशिश की, मेरी इल्तफ़ात को बर्बाद किया। जानती हो इल्तफ़ात का रेप हुआ, वो किसी के नाजायज़ बच्चे की माँ बनने वाली है और इस सब की ज़िम्मेदार तुम हो। खुदा की कसम जामिया, मैं तुम्हारे हर जुर्म की इतनी भयानक सज़ा दूंगा, तुम्हें इबरत का निशान बनाऊंगा कि ये दुनिया याद रखेगी। इब्तिहाज ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। जामिया शाह में कुछ कहने की हिम्मत ना थी। वो इल्तफ़ात के लिए तड़प रही थी जब इब्तिहाज ने इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े। जामिया, आली के साथ किए तुम्हारे हर जुर्म की सज़ा दूंगा तुम्हें, तुम कुत्ते की मौत मरोगी, बदकार घटिया औरत। ये कहते ही इब्तिहाज शाह वहाँ से चला गया।
علین آج صبح سے التفات کے پاس تھی، وہ اسے مینٹلی اینڈ ایموشنلی سپورٹ کر رہی تھی۔ التفات نے اسے سب کچھ بتا دیا، خرم کے بارے میں بھی جو کچھ وہ جانتی تھی۔ علین التفات کو سلانے کے بعد ابتہاج کے کمرے کی طرف بڑھی، سامنے ہی وہ ڈریسنگ کے سامنے شرٹ لیس کھڑا تھا۔ علین ایک ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ ہاٹ کیک۔ علین کے لب ہلے، ابتہاج اسے ڈریسنگ مرر سے دیکھ چکا تھا۔ وہ شرٹ اٹھانے کے ارادے سے جیسے ہی بیڈ کی طرف بڑھا، علین کی چیخ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ واٹ ہیپنڈ علی؟ ابتہاج پریشانی سے اس کی طرف بڑھا اور کہا، شاہ یہ زخم، یہ چوٹیں کیسے لگیں؟ یہ خون بہہ رہا ہے۔ علین کی نظریں ابتہاج کی پشت پر تھیں، جہاں جگہ جگہ نشان بنے تھے، گویا کسی نے اسے زنجیر سے مارا ہو۔ اوہ چھوڑو، پرانے زخم ہیں، بڑھ جائیں گے، تم بتاؤ کچھ کام تھا؟ ابتہاج نے نظر چراتے شرٹ پہننے کی کوشش کی۔ علین نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھامے شرٹ پہننے سے روکا۔ شاہ مجھ سے جھوٹ مت بولو، سچ سچ بتاؤ، یہ چوٹ کیسے لگی؟ علین کے ضدی انداز پر ابتہاج نے گہرا سانس دیا۔ علی یہ زخم میں خود کو خود ہی دیتا ہوں، پچھلے 6 سال سے خود کو سزا دیتا ہوں زنجیر مار کر، جب یہ زخم بڑھتے ہیں تو پھر سے یہی سزا دیتا ہوں خود کو۔ کس جرم کی سزا؟ علین نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا یقین نہ کرنے کی سزا، تم پر شک کرنے کی سزا، ابتہاج نے نظریں چراتے کہا۔ شاہ سائیں یہاں بیٹھے۔ علی نے اسے بیڈ پر بٹھا دے میڈیکل باکس ڈھونڈا اور اس کے زخم کاٹن سے صاف کرنے لگی۔ ابتہاج کو پائیوڈین جیسے ہی زخم پر لگی، اس نے بہت مشکل سے درد برداشت کیا۔ شاہ میں ایسے ہی تمہیں درد سے تڑپتا دیکھنا چاہتی تھی، مگر تمہارے درد سے مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں میں تمہارا درد محسوس کر رہی ہوں؟ علی نے دل ہی دل میں کہا۔ ان آنکھوں میں میرے لیے بہنے والے آنسو، کیوں میں نے تم پر شک کیا، کیوں خود سے دور کیا، جن آنکھوں میں فقط میرے لیے محبت تھی؟ ابتہاج نے روتی ہوئی علین کو ڈریسنگ مرر سے دیکھا اور سوچا۔ علین نے اس کے زخم کو ہونٹوں سے چھوا۔ کیوں کیا میرے لیے ایسا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا، علین نے ابتہاج سے شکوہ کرتے کہا۔ علی یہ زخم تو کچھ بھی نہیں، اگر زندگی نے موقع دیا تو تمہارے مجرم کو تمہارے قدموں میں لاؤں گا علی، یہی ابتہاج شاہ کی زندگی کا مقصد ہے۔ ابتہاج نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ شاہ مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا سچ؟ کیوں خود کو میرا گناہ گار مانتے رہے اور مجھے اپنا مجرم بنا دیا؟ کیوں شاہ؟ علی نے اس کے کاندھے پر سر رکھے پوچھا۔ اگر میرے کہنے سے تم مان جاتے علی تو میری محبت جیت جاتی، مگر سالار کی بیوی ہار جاتی۔ علین نے سر اٹھایا۔ علین، سالار کی آواز پر دونوں چونکے۔ اوہ تو یہ بات ہے، یہاں رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں، سالار نے غصے میں کہا۔ اس کے پیچھے ہی انود اور التفات بھی وہاں آئی تھی۔ سالار، لیٹ می کلیئر، جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، ابتہاج نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، جب سالار نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے کہا، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اسٹے اوے، سالار نے وارننگ دیتے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اب کی بار ابتہاج شاہ ہمارے بیچ آیا تو میں بہت برا پیش آؤں گا، تو پھر تم پھر لے آئی اس کو، بلکہ نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہمارے بیچ رہا ہے۔ علی، میں نے تم سے پوچھا تھا نا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس کا جواب تمہاری آنکھوں نے دیا ہے۔ جن آنکھوں نے ابتہاج شاہ کو دیکھنے کی تمنا کی ہو، وہاں کسی اور کی تصویر بن ہی نہیں سکتی۔ جس دل نے ابتہاج شاہ کے سنگ زندگی گزارنے کی ضد کی ہو، وہاں کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ علی، آج ابتہاج کے درد نے تمہیں بے سکون کیا ہے، تم فقط اسی سے محبت کرتی ہو اور یہی حقیقت ہے۔ علین، میں تمہیں مزید خود کمپرومائز نہیں کرنے دے سکتا، میں اپنی دلی رضامندی سے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں تمہیں اور ابتہاج کو ایک ساتھ دیکھ کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ علین نے سالار کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ وہ واقعی اس سے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس کے دل کی بات کو وہ ہمیشہ بھانپ لیتا تھا۔ سالار بھی ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے علی سے محبت کا حق ادا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابتہاج شاہ کے کنگڈم کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، تمام ملازم بھاگ دوڑ کر کام کر رہے تھے، لان کے چاروں طرف لائٹنگ کی گئی تھی۔ اس شہر کے مشہور ایونٹ آرگنائزر سے اس لان کو خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ شاہ سائن جلدی کریں، مہمان آنے والے ہیں۔ علین آف وائٹ ہیوی کام والی ساڑی میں ہلکے میک اپ اور بالوں کو کرل کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی ابتہاج کو بلانے اس کے کمرے میں آئی، سامنے ہی وہ آف وائٹ شلوار قمیض پر وائٹ کی چادر کاندھوں پر ٹکائے اپنی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ وجیح اور خوبرو لگ رہا تھا۔ علین نے آگے بڑھتے اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے، اس کی بنیاد سے جھانکتے سینے کی بال علین کو ہمیشہ سے پسند تھے۔ وہاں بھی ایک زخم کا نشان تھا جسے چھوتے علین نے پوچھا، درد ہو رہا ہے؟ علین کی بات پر ابتہاج مسکرایا اور بولا، اس زخم کے بدلے میں نے تمہیں پھر سے پایا ہے علین، تم میری زندگی ہو، اور اگر میری زندگی کی قیمت یہ چند زخم ہے تو بہت کم ہے۔ انود نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا، آپ کو سزا دینے کا، تکلیف دینے کا حق صرف علین کے پاس ہے مسٹر ہارٹ کیک۔ علین نے آنکھ دباتے کہا، اور تمہیں پیار کرنے کا حق صرف ابتہاج شاہ کے پاس ہے۔ ابتہاج نے اسے کمر سے پکڑے اپنے نزدیک کیا۔ بے شرم،
जवान बेटियों के बाप हैं आप, बुढ़े हो गए हैं, आलीन ने शरारत से कहा। एक बार मेरे निकाह में आ जाओ, फिर बताता हूँ तुम्हें कितना जोश है मुझ में। तुम्हें बेहाल ना कर दिया तो नाम बदल कर रख देना, इब्तिहाज ने बेबाकी से कहा। धमकी? आलीन ने भी इसकी आंखों में देखते कहा, इसकी गर्दन में बाजू डाले। कहा नहीं, शिद्दत, मोहब्बत की शिद्दत, इंतज़ार की शिद्दत, बिछड़ने के बाद फिर से मिलने की शिद्दत, हर चीज़ की शिद्दत। इब्तिहाज ने आलीन पर झुकते कहा। शाह, अभी सालार ने पेपर नहीं भेजे, फिर इद्दत 5 माह तक काबू करें खुद को, आज के बाद मैं आपके सामने नहीं आने वाली। आलीन की प्लानिंग सुनते हुए खूब बदमज़ा हुआ। चलो मैं अनूद से मिलकर आता हूँ, इब्तिहाज ने आली की कमर से हाथ हटाते कहा। वो जैसे ही अनूद के कमरे में पहुँचा, इल्तफ़ात किसी से फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ थी। इसे देखते ही कॉल काट दी। तुम फंक्शन में नहीं गई? इब्तिहाज ने इल्तफ़ात से पूछा। जी बाबा, बस जाने लगी हूँ। इल्तफ़ात ने थूक निगलते कहा। अपनी हरकतें ठीक करो इल्तफ़ात, मैं अब की बार कोई गलती माफ़ नहीं करूँगा, इब्तिहाज ने से वार्निंग देते कहा। अनूद अभी अभी वॉशरूम से निकली थी। वो इब्तिहाज और इल्तफ़ात की बात सुन चुकी थी। आलीन भी कमरे में आई थी। बाबा, यू लुकिंग हैंडसम। अज़ाइम साई को तो आपको देखते ही जेलिस हो जाएंगे, बिकॉज आप इनसे भी ज़्यादा हॉट लग रहे हैं। जस्ट लुक एट मामा, अभी से शाई कर रही हैं, अनूद ने शर्माती घबराती आलीन को देखते कहा। इब्तिहाज ने इसकी बात पर कहका लगाया। आलीन ने आगे बढ़ते इल्तफ़ात को गले लगाया और इब्तिहाज शाह ने अनूद की तरफ कदम बढ़ाए। बेटा, अपने पापा की बात हमेशा याद रखना, हकीकी खुशी इसी के साथ ही महसूस की जा सकती है जो आपके दर्द को समझता हो। अज़ाइम साई इज़ वन ऑफ देम। मेरा दिल कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों, बस अपने और इसके बीच कभी गलत फहमी और नफ़रत मत आने देना। ही विल ऑलवेज कीप यू हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी विद डिसीजन ऑफ योर्स। अनूद इब्तिहाज के सीने से लगी रोने लगी जब इल्तफ़ात ने आगे बढ़ते इसे अलग किया और कहा, आप भी नीचे चलें, आपको पार्लर जाना है। अनूद सर हिलाते वहाँ से चली गई। आलीन ने इब्तिहाज के कंधे पर हाथ रखते इसे तसल्ली दी। सामिया शाह की आंख खुली तो दरवाज़ा खुला देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। इसने इर्द गिर्द देखा, कोई भी ना था। वो वहाँ से भागने में कामयाब हुई जब बीच सड़क पर एक वाइट प्राडो ने इसके कदम रोक दिए। वाइट प्राडो ने एक शख्स निकला और जामिया की रूह फना हो गई। हैदर लाला, मेरी बात सुने। इससे पहले कि वो बोलती, हैदर शाह ने इसे थप्पड़ मारा। घटिया रज़ील औरत, तुमने वो वीडियोस मीडिया को देखकर मेरी इज्जत ख़राब की। अब मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। हैदर शाह ने अपने आदमी को इशारा किया जिसने जामिया को बेहोश करके गाड़ी में फेंका। इल्तफ़ात शाह को अगवा करके कोठे पर भेज दो, मीडिया में ये बात फैला दो कि इसे मेजर जाविक ने भेजा है। हैदर शाह एक मकरूह हंसी हंसा। इब्तिहाज, आलीन और सालार एंट्रेंस पर खड़े मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। अज़ाइम शाह वाइट शेरवानी में अपनी मर्दाना सहरंगेज़ शख्सियत और वजाहत से भरपूर सरापे के साथ मरकज़ निकाह बना हुआ था। आज इसके चेहरे पर एक सुकून, एक खुशी थी। इसने मेजर साबिक को देखा जो अभी अभी वहाँ आया था, तो आगे बढ़ते इसे गले लगाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ मेरी खुशी में शरीक हुए। अज़ाइम जाविक का गहरा दोस्त था, वो इससे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं हो सकता था। अज़ाइम साईं, अनूद को तुमसे बेस्ट पार्टनर नहीं मिल सकता। जाविक ने दिल से इसे गले लगाया। इब्तिहाज का जाविक को देखते ही मूड ख़राब हो चुका था, मगर वो आलीन और अज़ाइम की वजह से खामोश हो गया। जब एक ब्लैक लैमुज़ीन इब्तिहाज शाह के किंगडम में दाखिल हुई और इब्तिहाज ने आगे बढ़ते डोर ओपन किया, अनूद दुरानी एक शान बेनियाजी से इब्तिहाज का हाथ थामे गाड़ी से निकले। टिशू के चमकते हल्के सिल्वर कलर के घेरदार फ्रॉक, नीचे घेरा सादा टिशू का और जाज़िब नज़र था, जिसके नीचे चमकते ग्रे सिल्क की फ्रिल थी और ऊपर पेटी टिशू और सिल्वर कढ़ाई से मुज़य्यन थी। टिशू की मुकम्मल आस्तीनों से इसके दूधिया बाजू अपनी हल्की हल्की छप दिखा रहे थे। वो जिस जगह खड़ी थी, इसके फ़्रॉक का घेर 10 कदम पीछे तक फैला इसकी कदम बोसी कर रहा था। घेर में थोड़े थोड़े फासले पर गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी ने इसके लिबास को चार चांद लगा दिए थे। बालों को समेटने के लिए आज इसने कैचर या क्लिप के बजाय अपने रेशमी बालों का ही इस्तेमाल किया था। चेहरे पर कोई आवारा लिट नहीं थी, यानी आज हुसन के रास्ते में किसी को दीवाना बनाने में कोई राह हायल नहीं थी। आड़ी मांग निकाल कर आगे से दोनों तरफ करके थोड़े थोड़े शरीर रेशमी बालों को बल देते हुए पीछे ले जाया गया और एक नेट के दुपट्टे के साथ सेट किया गया। कानों में लंबे सिल्वर गोल्ड के इयररिंग्स, जिसके नीचे असल मोती लटके हुए थे। इसकी हल्की सी जुम्बिश से जब सुराहीदार गर्दन से टकराते तो अज़ाइम शाह की सांसें थम जाती। हाथों में आज सिर्फ बाएं हाथ की उंगली में हल्की सी डायमंड रिंग चमक रही थी। लबों पर पिंक सी लिपस्टिक और सब्ज़ आंखें वो मुकम्मल लग रही थी, नाजुक और आला। एंट्रेंस से 20 कदम पहले से मेहमानों की आमद के लिए राह में वाइट कारपेट बिछाया गया था, जिसके दोनों तरफ
لیش گرین گھاس کو تراش کر باڑ بنائی گئی تھی۔ سافٹ وائلٹ اور سلور گرے کلر کے محراب نما انٹرنس جس میں لگے شفاف گلاس ڈور سے اس کی کا اہتمام مبہوت کر دینے لائق تھا۔ محراب کے ستونوں کے بعد گھاس کی باڑ بڑے بڑے گلاس واس میں بدل رہی تھی جس میں مختلف قسم کے پھول تھے، لیکن ہر پھول وائٹ کلر میں ہی تھا۔ پام کے درختوں کے درمیان وسیع میدان میں گول میزیں جس پر پرپل ہارٹ کے تنے سے آرائش کی گئی تھی، میز پر ایک چھوٹے سے درخت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ سافٹ وائلٹ رنگ کی نازک کرسیاں بچھائی گئی تھیں جس کی پشت پر نیٹ کارپ ربن لگا تھا۔ ایک درخت سے دوسرے سے تیسرے ہر درخت کے مابین سلور نیٹ کو باندھ کر چھت بنائی گئی تھی جن کے درمیان سے درختوں کی شاخوں پر بڑی بڑی سلور LED کینڈلز لٹکائی گئی تھیں۔ نیٹ کارپٹ، وائٹ کارپٹ کی راہ اور سلور انٹرنس سے 40 قدم دور اسٹیج بنایا گیا تھا۔ 3-4 اسٹیپ کے بعد پرپل ہارٹ کے بنے صوفے اور اس کے پیچھے مکمل طور پر ہیمن روز کی دیوار جس میں کہیں کہیں گولڈن ٹیوب لگے ہوئے تھے، بالکل اس کے ڈریس کی طرح۔ اسٹیج کے دائیں جانب پیچھے کو میوزک انسٹرومنٹس سیٹ کیے گئے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو سلور نیٹ اور اس کے ساتھ لگی کینڈل سے آسمان سلور گرے اور زمین ہیمن وائٹ اور لش گرین لگ رہی تھی۔ وہ ابتہاج شاہ کی بیٹی کی شادی تھی، مکمل اور یادگار، وہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن۔ ایک فیمس سیلیبریٹی عظائم شاہ کی شادی تھی جسے کوریج کرنے کے لیے میڈیا موجود تھا۔ انود کا ڈریس اس سے 10 قدم کے فاصلے تک زمین پر لگ رہا تھا۔ اس نے بڑی ادا سے اپنے ڈریس کو سنبھالتے قدم اٹھائے۔ میجر ذابق تو اسے دیکھتے ہی ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلا گیا۔ انود اس کے پاس سے گزری تو اس کے دل نے خواہش کی کہ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے سینے سے لگائے، مگر وہ اس سے کوسوں دور تھی۔ عظائم شاہ نے انود کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ دونوں ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے، سب لوگ انہیں سراہے بنا نہ رہ سکے۔ کچھ ہی دیر بعد عظائم اور انود کا نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے انود نے ایک بار نظر اٹھا کر میجر ذابق کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد کے احساس نے انود کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے التجا کو سمجھ چکی تھی۔ یکدم اس نے ابتہاج کی جانب دیکھا تو اس نے بھیگی آنکھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ کچھ نکاح نامے ایسے ہوتے ہیں جن پر دستخط کرتے ہم کسی کی محبت کو طلاق دیتے ہیں، کسی کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کرتے ہیں، اور انود کا حال بھی یہی تھا۔ دوسری جانب میجر ذابق نے الٹے قدم پیچھے کی طرف موڑے۔ ایک امید، ایک آس ٹوٹ چکی تھی۔ اسے ابرش کی کہی بات یاد آئی تھی کہ محبت اپنے منکر کو منہ کے بل گراتی ہے۔ آج اس کے دل کی دنیا تباہ ہوئی تھی۔ وہ اپنے لیے جائے پناہ ڈھونڈنے لگا۔ وہ ابھی اس فنکشن سے واپس لوٹی تھی۔ اس کا دل بری طرح اچاٹ تھا۔ جب اس نے اپنے کمرے میں میجر ذابق کو صوفے پر لیٹے دیکھا، وہ حیران سے اس کی طرف بڑھی۔ آنسو میجر ذابق کی آنکھوں سے رواں تھے۔ اس نے آگے بڑھتے ذابق کے قریب بیٹھتے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر اس کے پاس الفاظ نہ تھے۔ میرا دل بند ہو رہا ہے ابریش، مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ عزائم کی ہو گئی۔ میں کچھ کر ہی نہ سکا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے ابریش۔ میجر ذابق کا صحیح معنوں میں ٹوٹ چکا تھا۔ ابریش نے آگے بڑھتے اسے سہارا دیا۔ وہ کافی دیر اس کے کاندھے پر سر رکھے روتا رہا۔ یکدم وہ ابریش سے الگ ہوا اور جانے کے لیے باہر کی جانب قدم بڑھائے جب ابریش نے اس کا ہاتھ تھامے اسے روکنے کی کوشش کی۔ سائی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ سائی، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ وہ آج اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اگر آج وہ اسے نہ روکتی تو کبھی بھی واپس نہ آتا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، میں شادی شدہ ہوں۔ میجر ذابق نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو بلیک لیس ساڑی اور ہلکے میک اپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور اسے ماننے میں کوئی آڑ نہ تھی کہ اگر انود درانی جیسا مکمل ہوشربا حسن میجر ذابق نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو اس لڑکی میں بھی کوئی عجیب کشش تھی جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ کشش نکاح کی تھی جو اسے اس لڑکی کے ساتھ جوڑے ہوئے تھی۔ وہ التفات کے ساتھ نکاح کو مانتا نہیں تھا، مگر وہ ابریش کو دور رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میجر ذابق اس لڑکی کی دیوانگی کو بھی تسلیم کرتا تھا۔ وہ آج اسے روکنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی اسپائل مت کرے، مگر وہ خود اس کے حسن کو دیکھ بہک رہا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنی سے ایک کوشش کی تھی، مگر ابریش کے جواب نے اسے بھی مدہوش کر دیا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک کیا 3 شادیاں کر لیں، مگر پلیز مجھے اپنی زندگی میں تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ میں ساری زندگی آپ کی داسی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ میجر ذابق نے آگے بڑھتے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ ثبت کر دیا اور وہ اپنی سانسوں کا تبادلہ کرنے لگے۔ ابریش نے خود کو مکمل طور پر میجر ذابق کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔
میجر ضابط اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے لبوں کا جام پینے کے بعد اب اس کی دودیا شفاف گردن پر جھکا۔ اتنا سکون کیوں ہے تمہاری باہوں میں انوت؟ کیا تعلق ہے تمہارا ہم سے؟ اتنا سکون تو التفات کی قربت میں نہیں ملا جتنا تمہارے ساتھ چند پلوں میں ملتا ہے، میجر ضابط بہکتے ہوئے بول رہا تھا جب ابرش نے اسے خود سے الگ کیا۔ میجر صاحب، میں انوت نہیں ابرش ہوں۔ ابرش نفی میں سر ہلاتے واش روم کی طرف قدم بڑھانے لگی جب میجر ضابط نے آگے بڑھتے اس کے بالوں کو ہاتھ میں جکڑے ابرش کے کھلتے لبوں کو قید کر لیا۔ آج میجر ضابط ابرش کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اسے ابرش کے جسم کی کشش کھینچ رہی تھی یا انوت کی محبت، وہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، مگر یہ کھیل بہت دلچسپ تھا جو وہ ابرش کی قربت میں مدہوش ہو رہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ حویلی میں کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنی محبت کو کھونے کا غم بنا رہا تھا۔ وہ یوں ہی ابرش کے ہونٹ بڑی شدت سے چوم رہا تھا۔ اس کے عمل میں شدت تھی، وہ آج اپنے دکھوں مداوا ابرش کی قربت میں کچھ پل گزار کر کرنے والا تھا۔ یوں ہی ابرش کے لبوں کو چومتے وہ اسے بیڈ پر پھینک چکا تھا اور خود کو شرٹ لیس کیا اس کے وجود پر جھکا۔ یہ منظر ہے پولیس کے ایک ہیڈ آفس کا جس کی سربراہی کرسی پر وہ بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد فائلز کا ڈھیر لگا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کر رہے تھے۔ ٹیبل پر اس کے نام کی نیم پلیٹ رکھی تھی، اسسٹنٹ کمشنر سدید حیدر۔ وہ کچھ دن پہلے ہی تعینات ہوا تھا۔ ٹریننگ کے سلسلے میں وہ شہر سے باہر 2 روزہ دورے پر گیا تھا، جس وجہ سے عزائم کے نکاح میں شریک نہ ہو سکا۔ سامنے ہی چیئر پر مریحہ لڑکی قدا سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اس کے آفس آئی تھی۔ سدید کی خوشی کی انتہا نہ تھی، اسے لگا اس کی ریا یہاں اس سے ملنے آئی ہے، مگر اس کی غلط فہمی اس وقت ختم ہوئی جب مریحہ نے اس کے سامنے نیوز پیپر پھینکے تھے۔ وہ حیرت زدہ سا وہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ روز پہلے ہی اپنے بابا کے اسکینڈل کا علم ہوا، مگر وہ حقیقت سے نظر چرا رہا تھا۔ ریا کی نظریں اس مرد پر ٹکی ہوئی تھیں اور لب تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ سننے میں آیا ہے کہ میجر ضابط کی بیوی کو کل رات ایک طوائف کے کوٹھے سے آزاد کروایا گیا۔ اس لڑکی کے الفاظ ایس سدید حیدر پر بجلی کی طرح گرے۔ وہ بے یقینی سے سامنے بیٹھی اس دھان پان سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے۔ سدید حیدر کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ میجر ضابط حیدر نے خود اپنی بیوی کو کوٹھے تک پہنچایا ہے، اپنے خاندان کی ساکھ خراب کی۔ یہ سب بکواس ہے۔ سدید حیدر چیل کی تیزی سے اپنی چیئر سے اٹھا اور اس لڑکی کا گلا دبانے لگا۔ غصہ، نفرت کیا نہیں تھا سدید حیدر کے اس عمل میں۔ وہ ضابط حیدر پر اتنا بڑا الزام برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جب اس کے دوست نے روم میں انٹر ہوتے مریحہ کو سدید سے چھڑوایا تھا، وہ لڑکی گردن پر ہاتھ رکھ کے بری طرح کھانس رہی تھی۔ وہ یہاں سدید حیدر کا دل جلانے آئی تھی اور کامیاب ہوئی تھی۔ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ میجر ضابط کا تعلق اس ملک کی مشہور اداکارہ و ماڈل سے ہے۔ یہ کہتے ہی وہ ایک جلی کٹی مسکراہٹ اچھالتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ جانے بغیر کہ اس کے جانے کے بعد سدید حیدر نے اپنے آفس کی ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔ سدید کو اپنے عہدے کی بھی پرواہ نہ تھی، کیونکہ اب بات اس کے خاندان کی عزت پر، اس کے لالا کے کردار پر آئی تھی۔ دوسری جانب میجر ضابط حیدر اس شہر کے پوش ایریا کے ایک اپارٹمنٹ میں اپنی تمام شدتیں اور چاہتیں اس لڑکی پر لٹا رہا تھا۔ وہ لڑکی ابھی کچھ دیر پہلے ہی میجر ضابط کے نکاح میں آئی تھی، اب اس کی قربت میں مکمل مدہوش تھی، یہ جانے بغیر کہ ایک طوفان اس کی اور میجر ضابط کے انتظار میں ہے جو ان کے گھر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ صبح کے وقت میجر ضابط کی آنکھ کھلی تو سامنے ہی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ابرش کو دیکھ اسے رات کا منظر یاد آیا، تو وہ ابرش سے نظریں چراتا اپنی پینٹ پہنتا واش روم چلا گیا۔ ابرش اس کے گریز کو سمجھ رہی تھی، اس کو تکلیف ہوئی، مگر وہ ضبط کرتی ناشتہ بنانے چلی گئی۔ میجر ضابط جیسے ہی فریش ہوا تو اس نے کال اٹھائی۔ لالا، نیوز چیک کریں، سدید نے یہ کہتے ہی فون بند کر دیا۔ ضابط نے ابرش کو ٹی وی آن کرنے کا کہا۔ سامنے ہی کل رات پولیس کی ریڈ ڈیڈ ایریا میں ہونے والی ریڈ اور وہاں سے بازیاب ہونے والی لڑکیوں کی تصویریں چل رہی تھیں۔ التفات کو دیکھ کر میجر ضابط کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ وہ سر پکڑے بیٹھ گیا جب جمنا بائی کے بیان کے مطابق اس ایریا کا ہیڈ حیدر شاہ اور ضابط حیدر شاہ کو قرار دیا گیا۔ ابرش بھی وہیں روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ یکدم میجر ضابط کا فون رنگ ہوا۔ عزائم کی کال تھی۔ ضابط سائیں، ایک لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، پلیز وہاں پہنچو۔ سالار اور عزائم بھی وہیں جا رہے تھے۔ میجر ضابط کو عزائم نے ایک لوکیشن بھیجی، وہ فوراً سے وہاں پہنچا۔
سامنے ہی حیدر شاہ کو رسیوں سے جکڑا گیا تھا اور ابتحاج شاہ اپنا جنون اس پر اتار رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بلڈی باسٹرڈ، وائی یو ڈیڈ دس؟ ابتحاج اس کو لوہے کی راڈ سے مار رہا تھا، ساتھ ہی چیئر پر خرم، زامیہ اور زامیہ کے باپ کو بھی باندھا گیا تھا۔ آلین ابرش کی ہمراہی میں وہاں پہنچی۔ رات کو التفات کو اغوا کیا گیا تھا اور ابتحاج شاہ کے حکم پر پورے علاقے میں ناکہ بندی کی گئی تھی۔ پولیس نے جیسے ہی خرم کو پکڑنے کے لیے ریڈ کی تو التفات کو دیکھ کر ابتحاج شاہ کے حواس معطل ہو گئے۔ باقی لڑکیوں کے ساتھ التفات کی بھی اسمگلنگ کی جانی تھی۔ ابتحاج شاہ نے اپنی بیٹی کو بازیاب کروایا۔ وہ اس صدمے اور ایک کے بعد ایک زیادتی کو برداشت نہ کر سکی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ ابتحاج شاہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا جہاں ڈاکٹر نے التفات کی طرف سے مکمل نا امیدی ظاہر کی۔ ابتحاج شاہ کی ٹیم نے حیدر شاہ کو ارسٹ کر کے ٹارچر سیل پہنچایا جہاں ابتحاج شاہ اپنے مجرموں پر وحشت اتار رہا تھا۔ شدید شاہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا ابتحاج کی دھاڑ پر وہ دبک کر پیچھے ہٹا۔ خبردار جو آج کوئی بھی میرے اور میرے مجرموں کے بیچ آیا۔ میجر زاوق کے حواس تو گویا کسی نے سلپ کر رکھے تھے۔ شدید اور زاوق کو ابتحاج کے آدمیوں نے پکڑ رکھا تھا۔ ابتحاج شاہ نے زامیہ کے منہ پر زنجیر سے وار کیا۔ وہ پہلے سے ہی اتنا تشدد سہتی رہی تھی۔ التفات کی اس حالت نے اس کو بے حواس کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو علی، وہ اتنا کہتے ہی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ابتحاج شاہ نے حیدر شاہ پر ابلتا پانی پھینکا۔ وہ جلن سے چلا اٹھا جب ابتحاج نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ ابرش، علی کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ ابتحاج کے حکم پر وہ سر جھکاتی علی کو لے جانے لگی جب علی نے اپنے ہاتھ چھپائے اور دوڑتی ہوئی ابتحاج کی پشت سے جا لگی۔ ابتحاج شاہ جس پر جنون سوار تھا یہ لمس محسوس کرتے گویا اس کے جلتے وجود پر ٹھنڈی پھوار پڑی ہو۔ شاہ سائیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، علین نے اس سے ضدی انداز میں کہا۔ وہ مسکرا اٹھا۔ وعدہ کر رہی ہو؟ ابتحاج نے اس سے استفسار کیا۔ ہاں، علین نے بنا سوچے سمجھے جواب دیا۔ وہاں سب لوگ ان لو برڈز کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ابتحاج نے غیر محسوس انداز میں علین کو خود سے الگ کیا اور پھر حیدر شاہ کی طرف بڑھا۔ اس نے حیدر کو زمین پر ایک مکہ مار کر گرایا اور اب پاؤں اس کے ہاتھ پر رکھے۔ اس سے غصیلے انداز میں پوچھا، وائی یو ڈیڈ دس؟ ابتحاج کی وارننگ نے حیدر شاہ کو سخت کر دیا۔ اس کے بیٹے بے بس پھر بہرا رہے تھے مگر اپنے بابا کو ابتحاج کی وحشت سے بچا نہ سکے۔ میں بتاتا ہوں، میں شروع سے ہی علین کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے میرا بیٹا زاوق ہم سے دور رہا۔ اس کی وجہ سے شازیہ کے منہ میں زبان آئی۔ اس کے کہنے پر وہ شدید کو دنیا میں لائی۔ زاوق کے بعد اولاد پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھا میں۔ میرا آنا جانا جمنہ بائی کے کوٹھے پر ہوا تو وہاں صنم سے مجھے محبت ہو گئی۔ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر جمنہ بائی اس کے بدلے مجھ سے ایک خوبصورت عورت مانگ رہی تھی۔ جس روز واسق کو علین کے ساتھ پکڑا گیا اس عورت کی وجہ سے اماں سائی نے میرے بھائی کو گھر سے نکالا۔ زامیہ اور چاچو کی بات سن کر مجھے ان کی پلاننگ کا علم ہوا اور میں نے صنم کو حاصل کرنے کے لیے علین کا سودا کروایا۔ میرا ارادہ علین کو صرف وہاں ایز اے ڈانسر رکھنے کا تھا مگر جمنہ بھائی نے اسے کچھ مردوں کے حوالے کیا جو اس کے جسم سے اپنی پیاس مٹاتے رہے۔ میرے اور زامیہ کے کہنے پر ہی وہ لوگ علین کو ڈرگز دے کر شاہ حویلی پہنچا چکے تھے کیونکہ میں صنم سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ صنم کو جب میری اس حرکت کا علم ہوا تو وہ بھاگ گئی۔ اس کے پیٹ میں میری نشانی تھی، خرم۔ صنم نے میرے ساتھ آنے سے انکار کیا تو جب خرم کی پیدائش ہوئی تو میں نے اسے غصے سے مار دیا۔ زامیہ مجھے بلیک میل کر کے کام نکلواتی تھی۔ زاوق جب آرمی میں سلیکٹ ہوا اور شدید پولیس میں تو مجھے میرے راز عیاں ہونے کا خوف لاحق ہوا۔ میری اس کمزوری کا علم جب زامیہ کا ہوا تو میں نے اس کی بیٹی التفات کو کوٹھے پر بھیجا۔ نام زاوق کا لگایا تاکہ زاوق اور شدید کو ان کے نوکریوں سے نکال دیا جائے۔ سب کچھ پلان تھا مگر تمہیں علم ہو گیا۔ حیدر شاہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے کرتے ہنسنے لگا۔ کیوں؟ میں بھائی تھا آپ کا، مجھ پر رحم نہیں آیا آپ کو؟ آج واقعی ابتحاج شاہ کو اس کے رشتوں نے توڑا تھا۔ میں نے جو کیا صنم کو پانے کے لیے کیا مگر التفات کے ساتھ جو ہوا وہ زامیہ کے گناہوں کی سزا تھی۔ حیدر شاہ نے وہیں پیٹنا شروع کر دیا اور شدید زاوق کے ساتھ خرم بھی اس کی صفاکی پر حیران ہوئے۔ خرم میرا جائز بیٹا تھا مگر اس نے غلط فہمی میں التفات کو تکلیف دی۔ جمنہ بائی نے غلط بیانی کی۔ حیدر شاہ بول رہا تھا۔ ابتحاج شاہ کے قدم اس کی طرف بڑھے۔ ابتحاج نے لوہے کا مکہ اس کے منہ پر مارا جب حیدر نے بڑی چالاکی سے سائلنسر گن ابرش کے ہاتھ سے چھینی جو کہ زاوق کو سنبھالنے کے ارادے سے
ارد گرد سے بیگانہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب ڈش کی غفلت نے حیدر شاہ کو موقع دیا اور اس نے اس گن کا ٹریگر دبایا۔ یہ عورت ذمہ دار ہے ان سب کی، اس کو مر جانا چاہیے۔ حیدر شاہ کی گن سے نکلنے والی گولیاں آلین کے پیٹ اور سینے پر لگیں۔ وہ کانپتی ہوئی زمین پر گری۔ شاہ سائیں، زاوی اور میجر زاوق حیدر خود کو چھڑواتا آلین کی طرف بڑھا۔ آنی آلی دوسری جانب ابتہاج نے آلین کا سر اپنی گود میں رکھا۔ میجر زاوق نے اپنی گن نکالتے وہ ساری کی ساری گولیاں حیدر شاہ کو مار کر اس کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ اس ظالم انسان کو اپنے ہی بیٹے نے موت کے منہ میں اتارا تھا۔ دوسری جانب آلی جو کہ ابتہاج کی گود میں سر رکھے ہوئی تھی، اس نے زاوی کا ہاتھ تھاما۔ سالار، آلین کی پکار پر سالار اس کے پاس بیٹھا۔ آلی، سالار نے روتے ہوئے کہا۔ آلین نے اس کی طرف دیکھتے ہاتھ جوڑے۔ مجھے معاف کر دینا سالار۔ نہیں آلی، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ سالار نے اس کے جڑے ہاتھ تھام لیے۔ کال دا ایمبولینس، ابتہاج شاہ نے چلاتے ہوئے کہا جب آلی نے ہاتھ چھڑواتے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ میری بات سنو شاہ سائیں، میری تمنا تھی کہ میں تمہاری باہوں میں مروں، میں مرنے سے پہلے تمہارا اور زاوی کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے زاوی کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ آنی، نو، میں مر جاؤں گا آنی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ آلین مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی ابتہاج کی جانب دیکھنے لگی۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیب عورت کون ہو سکتی ہے جس کو اس کے محبوب کی باہوں میں موت ملے؟ شاہ، زندگی نے بہت دکھ دی، اب سکون سے مرنا چاہتی ہوں، مجھے آخری بار اپنے سینے سے لگا لو۔ ابتہاج نے آلین کی پیشانی پر بوسہ دیا اور وہ اس کے گلے لگی۔ کلمہ پڑھتی آنکھیں موند گئی۔ میجر زاوق بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ عورت جسے ساری دنیا بدکار کہتی تھی، جس نے زندگی بھر بے وفائی نارسائی کا دکھ سہا، وہ اب تنگ آ چکی تھی اس زندگی سے۔ اس کے مجرم بے نقاب ہو چکے تھے، اصل بدکار دنیا کے سامنے آ چکے تھے۔ اب وہ اس دنیا سے منہ موڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ ابتہاج شاہ ایک بار پھر سے اسے کھو چکا تھا۔ وہ خواب جو وہ دیکھ رہا تھا سب چکنا چور ہو چکے تھے۔ سالار درانی اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی موت نے اسے موقع نہ دیا، اور زاوق شاہ نے آج اپنی زندگی کو کھو دیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ ختم شد۔